الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم لکھنے والا، معاملہ لکھنے والا کاتب نہ پاؤ، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو پھر رہن ہے قبضہ کیا ہوا، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تم میں سے بعض سے مطمئن ہو جائیں، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو ادا کرے وہ آدمی جس کو امین سمجھا گیا ہے امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو آدمی گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرض کے حوالے سے احکام بیان ہو رہے تھے۔ دو احکامات پہلے آئے کہ جب تم کسی کو قرض دو تو ایک تحریر لکھ دیا کرو۔ پہلا حکم یہ تھا کہ اپنے پاس باقاعدہ ایک تحریر، اسٹام ہو، تحریر ہو، لکھ کر اپنے پاس رکھو تاکہ کوئی جھگڑا کا اندیشہ نہ ہو۔ اور دوسرا ساتھ فرما دیا کہ ایک یہ بھی کہ اس پر گواہ مقرر کرو، جب گواہ ہوں گے تو پریشانی نہیں ہوگی، عدالت میں گواہی پر فیصلہ ہو جائے۔ ایک تیسرا اصول اور حکم بتایا جا رہا ہے قرض کے حوالے سے کہ اگر تم سفر میں جا رہے ہو اور تمہارے پاس لکھنے والا موجود نہیں ہے، جو لکھے، تحریر لکھے، کاتب موجود نہیں، تو کیا کرو؟ فرمایا کہ کوئی چیز رہن میں رکھ دو، رہن میں کوئی چیز رکھ لو اور وہ قبضہ کی ہوئی ہو۔ رہن میں رکھنے کا کہا گیا، یہ تیسرا حکم۔ ایک آدمی کسی کو قرض دے رہا ہے اور اس کو اس پر یقین نہیں ہے کہ یہ واپس کرے یا نہیں، اور پاس لکھنے والا بھی موجود نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں اچھا بھائی میرے پاس کوئی چیز آپ گروی رکھ لو، رہن رکھ لو، گارنٹی ہو میرے پاس کہ تم رکھ لو، جب تم میرا قرض واپس کرو گے تو میں تمہیں تمہاری یہ چیز واپس کر دوں گا، لہٰذا یہ میرے پاس رکھو۔ تو فرمایا تیسرا حکم یہ ہے کہ رہن رکھا جائے۔ کیوں؟ اگر وہ واپس کرے گا یہ اس کا رہن واپس کر دے گا، اور اگر وہ قرض واپس نہیں کرے گا تو یہ اس چیز کو اس مدت کے بعد بیچ کر کے، اگر اس آدمی کے پیسے اس رہن والی کے زیادہ بن رہے ہیں، قرض کم ہے، تو باقی پیسے اس کو دے دے گا، اور اگر اس کے پیسے کم بن رہے رہن والی چیز کے اور وہ زیادہ ہیں تو جو بقایا پیسے ہیں اسے وصول کر لے گا۔ اور یہاں سفر کا ذکر ہوا، صرف سفر ہی میں نہیں، عام طور پر سفر میں یہ زیادہ پیش آتا ہے، سفر میں لکھنے والا قافلے میں ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے سفر کا ذکر کیا، ورنہ ایک آدمی رہ رہا ہے، مقیم ہے، اقامت کی حالت میں بھی اگر وہ تحریر میں نہیں لیتا، گواہ نہیں رکھتا، تو کوئی چیز رہن میں رکھ لے، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اور رہن کس کو کہا جاتا ہے؟
وہ چیز جو قرض کے بدلے میں کسی شخص کے پاس رکھی جاتی ہے اس کو رہن کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کی حالت میں رہن کا معاملہ کیا۔ آپ علیہ السلام کو غلہ کی ضرورت تھی، جو کی ضرورت تھی۔ آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن قربان جاؤں آپ پر، آپ نے مجھے کبھی یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، یہاں تک نہیں فرمایا۔ 10 سال گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بھیجا، انس جاؤ اور وہ یہودی ابو شہم اس کا نام تھا، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ 30 سا جو ادھار دے دے۔ 30 سا، بعض روایتوں میں 20 سا کا بھی ذکر ہے، اور 1 سا 3.5 کلو کا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا دو۔ 1 سا 3.5 کلو کا ہے، اور کہا 30 سا یا 20 سا بعض روایتوں میں اسے ادھار لے لو۔ جا کر کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، یہ غلہ اور جو ادھار دے دو۔ تو اس نے کہا بھائی میں کیسے دے سکتا ہوں، میرے پاس کوئی چیز گروی اور رہن میں رکھو۔ آ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ اس یہودی کے پاس رہن میں رکھی۔ اس کے پاس جب گروی اپنی زرہ رکھی اور وہ رہی اس کے پاس، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض ادا نہ کر سکے، اور وہ آپ کی زرہ اسی کے پاس رہی، اور آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا قرض ادا کیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ اس یہودی سے واپس لے لی۔ تو یہ رہن کا معاملہ شریعت میں ہے، آپ نے یہ کیا ہے۔ ہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ جو چیز رہن میں رکھی جائے گی اس چیز کو مرہونہ چیز کہا جاتا ہے۔ اس چیز سے وہ مرتہن جس کے پاس رہن میں رکھی جائے گی وہ نفع نہیں اٹھا سکتا۔ مثلا زیور رکھ دیا، اب وہ کہے جی میری بچی زیور کو استعمال کرے، میری بیوی استعمال کرے، نہیں وہ نہیں استعمال کر سکتی۔ کوئی جانور رکھ لیا دودھ والا، اب کہ اس کا دودھ ہم استعمال کرتے رہیں گے، نہیں اس کے دودھ کی اجازت نہیں استعمال۔ گھر رہنے میں رکھا، اب کہ میں اس میں رہوں گا، نہیں اس کی استعمال کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ یہ قرض کے بدلے میں، اب یہ نفع اٹھائے گا یہ سود ہو جائے گا، لہذا نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ پھر وہ اس میں سے منہا کرتا رہے گا۔ مثلا گھر ہے، گھر رہن میں رکھ لیا، اس کا کرایہ کتنا بنتا ہے، لہٰذا اس کا جو قرض ہے تو ہر مہینے یا سال کے بعد جتنا کرایہ بنا اتنا قرض میں سے منہا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ جانور تھا، اس کا دودھ ہے، جتنا دودھ یہ استعمال کرے گا، دودھ کی جو قیمت ہے بازار میں اس کے حساب سے اس قرض میں سے اتنی کمی آتی جائے گی اور کمی کی جائے گی، ورنہ اس کا استعمال کرنا، اس کی اجازت سے بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ سود بن جائے گا، اور سود کا آپ نے پہلے سن لیا جائز نہیں۔ مولانا صاحب یہاں جانور کو کھانا بھی تو کھلا رہا ہے، وہ اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اس کا وہ دے گا، وہ ادا کرے گا۔ تو یہ اس کے لیے ہے۔ ہاں اس پر جو خرچ ہوگا، اس پر جو خرچ ہوگا، مثلا اس کی نگرانی کرنا اور اس کو کھلانا پلانا، وہ ظاہر ہے کہ وہ جس کا جانور ہے وہ اسی کے ذمہ ہے، وہ اسے ادا کرے گا۔ ہاں وہ اگر یہ کہتا ہے کہ تم اس میں سے اس کو چارہ دیتے رہو اور اس کا دودھ استعمال کرو اس کے بدلے میں، تو وہ کر سکتا ہے، پھر اس کے بدلے میں یہ ہوگا پھر، ورنہ بغیر عوض کے یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد آگے یہ کہا گیا کہ یہ اس کو استعمال اپنے پاس رکھے گا قبضے میں۔ پھر رہن چیز، مرونہ چیز قبضے میں ہونا ضروری ہے، قبضے کے بغیر نہیں ہوگی۔ جس کے پاس رکھی جا رہی ہے اس کا قبضہ بھی اس پر لازمی ہے، تو یہاں اس کا ذکر کیا، فرمایا پھر یہ، تو اب اس طرح وہ قرض ادا کرنے میں آسانی سے ادا کر لے گا۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہے، کوئی یہ آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے آپ پر اعتماد ہے، میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، آپ سے میں کوئی چیز اپنے پاس رہنے میں نہیں رکھتا ہوں، آپ پر اعتماد ہے، آپ کو قرض دے رہا ہوں، آپ استعمال کریں، قرض حسنہ ہے، جب آپ سے بنا دے دینا۔ وہ یہ کہتا ہے قرض حسنہ کے طور پر اس کو دے دیتا ہے، تو جب اس کو اس طرح دے دیتا ہے قرض حسنہ کے طور پر اور اپنے پاس رہن نہیں رکھتا،
تو جس آدمی پر قرض ہے یہ قرض اس آدمی کے پاس امانت ہے، اس کو امانت کہا جائے گا۔ تو فرمایا پھر فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کے پاس یہ رکھی گئی امانت وہ ادا کرے۔ قرض کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ ایک آدمی کرتا ہے تو صدقہ ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، 10 کے برابر اجر ملے گا، لیکن کوئی کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے تو ایک کے بدلے میں 17 نیکیوں کے برابر اجر ملے گا قرض حسنہ میں۔ اب قرض حسنہ میں اجر زیادہ، صدقہ میں کم، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جو صدقہ دیا گیا ہے، حالانکہ صدقہ تو واپس نہیں ملتا، اور قرض کسی کو دیا ہے وہ رقم واپس ملے گی، پھر بھی صدقہ کا اجر کم ہے بنسبت قرض حسنہ کے۔ فرمایا اس لیے کہ صدقہ دینے والا وہ اپنے فائدے کا سوچتا ہے، اس کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اس نے اجر اور ثواب کا سوچ کر دیا ہے۔ اور جو قرض حسنہ دے رہا ہے، یہ قرض حسنہ دینے والا دوسرے کے فائدے کو بھی ملحوظ رکھ رہا ہے، اس آدمی کو کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، یہ اپنا کام کر لے، اپنا کاروبار سنبھال لے، اپنے گھر بار کو سنبھال لے، لہٰذا وہ اس کے فائدے کو بھی ملحوظ رکھتا ہے اور گویا وہ ضرورت مند ہے، اس لیے فرمایا اس کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر اس کو یہ دے رہا ہے، لہٰذا اس لیے قرض حسنہ کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یہاں اس کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض سے مطمئن ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے کہ واپس کرے گا نہیں کرے گا، کوئی رہن میں نہیں رکھا۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کے پاس قرض ہے وہ امانت ہے، اس کو وہ ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرے، رب کا خوف ہوگا دل میں تو لہٰذا واپس کرے گا۔ فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو نہ چھپاؤ، جب تم سے گواہی طلب ہو اور گواہی کا ادا کرنا واجب ہے، گواہی کو نہیں چھپائے گا۔ فرمایا وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا۔ دل کو گناہگار کا کیوں؟ دل اصل مرکز ہے، اخلاق کا بھی مرکز دل ہے، ایمان کا مرکز بھی دل ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، وہ لوتھڑا ٹھیک ہوا سارا جسم ٹھیک ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، وہ خراب ہوا سارا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے، دل خراب ہے تو نظریں بھی خراب ہوں گی، نگاہیں غلط دیکھیں گی، زبان غلط بولے گی، ہاں ہاتھ غلط چلیں گے، پاؤں غلط چلیں گے۔ دل ٹھیک ہے جسم کے سارے اعضاء ٹھیک ہوں گے، وہ دل ہے، اور جب دل ٹھیک ہے اخلاق بھی ٹھیک ہوں گے۔ دل بگڑ گیا اخلاق بھی بگڑ جائیں گے، عقائد کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، اعمال کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا گواہی کا تعلق بھی دل سے ہے، جو گواہی کو چھپاتا ہے اسی لیے چھپا رہا ہے کہ اس کا دل گناہگار ہے، دل بگڑا ہوا ہے، اور اگر اس کا دل بگڑا ہوا نہ ہوتا، اس کا دل ٹھیک ہوتا، وہ کبھی بھی گویا کہ گواہی کو نہ چھپاتا۔ اور اسی لیے دل کا ذکر کیا کہ یہ شہادت اور گواہی کا محل ہے۔ جب شہادت اور گواہی کا محل ہے تو فرمایا گواہی کو نہیں چھپانا چاہیے۔ واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ جب مخفی نہیں اللہ سے کوئی چیز، تو جو عمل بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔